الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے 34 تک۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں قتل کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ فَبَعَثَ پس بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحثو وہ کریدنے لگا، فی الارض زمین میں۔ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کریدنے لگا، لیُریَہُ تاکہ وہ دکھائے اس کو، یہ یرا ترا یوریا اس کو یعنی قابیل کو یہ دکھائے، کیفا کیسے، یواری چھپایا جاتا ہے، یہ ورا پڑھتے ہیں پردے کے پیچھے کرنا، چھپا دینا۔ یواری کیسے چھپائے، سوءتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ گویا اس نے اسد کی آگ میں جل کے اپنے بھائی آبیل کو جب قتل کر دیا، اسد کی آگ بجھ گئی، تو اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کروں، یہ چھپ جائے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، کوا زمین کو کریدنے لگا، تو وہی قابیل جس کو سکا کی خونی بھائی بڑے پیار سے سمجھاتا رہا کہ تقوی والوں کی اللہ قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، میں قتل نہیں کروں گا، اس نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوا جب اس کے اندر اسد کی آگ تھی۔ جب یہ اسد کی آگ بجھ گئی اور اس نے قتل کا قدم اٹھا دیا، تو اب کوے جیسے پرندے سے اس کو نصیحت آ رہی ہے، یعنی اب اس سے سیکھ رہے ہیں۔ کوے اور کتے کی عادت ہے، نفسیات میں ہے کہ جب وہ کوئی چیز کھانے لگتے ہیں اور وہ ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ اس اپنی جو باقی ماندہ چیز ہے اس کو کسی جگہ پہ جا کے چھپا دیتے ہیں، اور پھر جب بھوک ہو تو وہاں سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی فطرت میں ہے، اس لیے یہ کوریدنے لگا۔ تو اس نے اس سے پھر کیا سیکھا، یہ کالا، تو قابیل نے یہ کہا، یا ویلتا، آئے میرے لیے وائل، آئے میری بدبختی، آئے میرے لیے ہلاکت۔ یہ پچھتانے لگ گیا، اعجزت، میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں، میں اس قابل بھی نہیں، ان اکونا کہ میں ہو جاتا، مثل هذا الغرابی، اس کوے کی طرح، میں اس کوے کی طرح ہی ہو جاتا، کیا میں اس قابل بھی نہیں رہا۔ فَأُوَارِيَ، اور پس میں چھپا دیتا، سوءتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا دیتا، تاکہ میں زندہ بھائی کی جان کا احترام تو نہیں کر سکا، لیکن انسان کی جو مردہ باڈی ہے اس کا بھی احترام دوسرے انسانوں پر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو اور تم اس سے آگے نہیں گزرو گے، اس کے پیچھے پیچھے رہو گے، اگر وہ گزر رہا ہے تو احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا یہ انسان کی مردہ جسم کا بھی یہ احترام ہے
کہ اس کو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے، سر عام درندوں کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ اس کے ذہن میں اب کوے سے بھی سبق آ گیا۔ فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، من النادمین، نادم ہونے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے، پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، پھر اسے پچھتاوا ہوا اپنے آپ پہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں من اجل ذالک، من سے اجل واقعہ، ذالک یہ، اس واقعہ سے، کیونکہ پہلا قتل اس نے کر دیا ہے تو اللہ نے کیا کیا، کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، اللہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد جو ہے بنی اسرائیل، ان کے اوپر میں نے یہ لکھ دیا، انہو، کہ بے شک وہ، من جو بھی قاتلا، قتل کرے، نفسن، کسی جان کو، جو کسی انسانی جان کا قتل کرے، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس نے بھی کوئی جان لی ہوئی ہو، یعنی اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہوا، اس کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا زمین میں وہ فساد نہ کرتا ہو، یعنی زمین میں فساد نہ کرتا ہو اور کسی جان کو قتل نہ کیا ہو، اس کے بغیر کوئی بھی جو قتل کرے کسی جان کو، فَكَأَنَّمَا، پس وہ ایسے ہے جیسے قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قاتلہ اس نے قتل کر دیا، الناس لوگوں کو، جمیع سارے انسانوں کو، اس نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو قتل کر دیا۔ اتنا گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری بنی نوع انسان کی قتل کے برابر اللہ نے کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دنیا میں جب ظلم سے کسی کو قتل کرتا ہے، دیکھو جی ایک قاتل ہے، قاتل کا جان کا بدلہ جان ہے، ایک نے فساد پھیلا رکھا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، حکومت اس کو سزا دے سکتی ہے، قتل کی دے سکتی ہے، پھانسی کی، لیکن ان دو کے علاوہ کوئی ظلم سے کسی کو قتل کرے تو اس کے قتل کا گناہ آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے جس نے اس قتل کی روایت کا آغاز کیا تھا، اس کو بھی اس کے برابر گناہ ملتا ہے۔ وَمَنْ، اور جو شخص، احیاہا، احیا بظاہر ہوتا ہے کسی کو زندگی دے، اس کا مطلب ہوتا ہے موت سے بچا لے، اور جس کسی نے کسی کی جان کو بچا لیا، یہ اللہ نے لکھا بنی اسرائیل پر، فَكَأَنَّمَا، تو وہ ایسے ہے جیسے احیا الناس جمیعا، احیا اس نے بچا لیا، الناس لوگوں کو، جمیعا سب لوگوں کو، گویا اس نے سب لوگوں کی جان بچا لی۔ اب کوئی آدمی کسی کی جان نکل رہی ہو، اس کو بچانے کا سبب بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں پوری آدم کی اولاد کو بچانے جتنا ثواب لکھتا ہے۔ اتنی اللہ کے نزدیک ایک آدمی کی عزت جان کی حرمت ہے۔ اللہ کو انسان کی جان اور عزت اور مال کی حرمت کا بہت احساس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور عزت کی آبرو حرام کر دی ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، لہذا اس کو اپنی جان کی طرح، اپنی عزت کی طرح، اپنے مال کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کہ وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ، اللہ کہتا ہے اور آج بھی وہی حکم ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تھا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، وَلَقَدْ بے شک، جَاءَتْهُمْ آ چکے ہیں ان میں، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات کھلی کھلی نشانیاں لے کر، وہ نشانیاں جو خود بیان کر رہی ہیں ہم اللہ کے نشان ہیں، بینات بیان کرنے والی، کھلی کھلی واضح واضح، گویا بنی اسرائیل پر پے در پے رسول بھیجے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو رسول ہوتا تھا وہی قوم کا حکمران بھی ہوتا تھا، لہذا جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا۔ اس طرح پے در پے یہ 7000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی نعمت میں نے ان میں بھیجی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، وہ سنو بے شک تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسولنا ہمارے رسول، پے در پے، بالبینات اور وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، ثم پھر بھی
انا بے شک کثیر منہم، ان میں سے کثیر لوگ، ان میں سے زیادہ لوگ، بعد ذالکا، اس کے بعد کہ نبی ہر وقت موجود رہا ہے، اس کے بعد بھی ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں فی الارض، اس زمین میں، لمسرفون، پکی اسراف کرنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں، لمسرفون پکے، وہ اسراف کر جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، سرکشی کر جاتے ہیں۔ اتنے رسول آنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی زیادہ تعداد، زیادہ لوگ، کثیر لوگ، وہ پھر بھی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ہے، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور یہ واقعہ سنا کے پوری بنی اسرائیل کی اصلیت کو بیان کر دیا ہے کہ جس طرح ایک حقیقی بھائی نے اسد کی بنا پہ دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور بعد میں وہ اس کی لاش کو وہ کوے سے بھی سبق لے لیا، ایسے یہ بنی اسرائیل والے اس اسد کی آگ میں جا رہے ہیں کہ یہ نبوت کا تاج ہمارے خاندان سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں گیا، تو اس اسد سے انہوں نے مخالفت کی ساری حدیں توڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بھی بہت زیادہ منصوبے بنائے، اسی سے سرکشی بھی کرتے رہے۔ تو یہ مثال دے کہ اسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، انما، بے شک، جزاء، بدلہ ہے، الذین، ان لوگوں کا، یعاربون، یعاربون یہ عرب سے ہے، عرب یہ ہمارے مسجد میں جو محراب ہوتا ہے وہ بھی عرب سے نکلا ہوا ہے، محراب عرب کہتے ہیں جنگ کو، تو جو جنگی سامان جہاں رکھا جاتا ہے، اسلحہ وغیرہ، اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلواریں، تیر جب نماز کے لیے آتے تھے، جنگی لاتے تو وہ سامنے رکھ دیتے تھے، اس جگہ کو پھر محراب کہنے لگے۔ یہ بھی ہے، انما، بے شک، جزاء، بدلہ، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو محاربہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب اللہ اور اللہ سے کیا جنگ ہے؟ تلوار لے کے اللہ سے تو نہیں لڑنا، رسول کریم سے جنگ کا مطلب ہے جو اللہ نے ایک نظام دیا ہے پورا، یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، بھئی تم نے عدل پہ قائم رہنے والا بن جانا ہے، اپنے میں، بیوی میں، بچوں میں، محلے میں، دوست میں، دشمن میں، انصاف کرنے والا۔ تو جو نظام شریعت اللہ نے نازل کر دیا قرآن حدیث میں، اس کو وہ توڑتے ہیں، اس کے خلاف وہ چلتے ہیں، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اور وہ نا اجتماعی شکل میں جنگ کرتے ہیں۔ جنگ میں اجتماعی شکل یہ ہے کہ غنڈوں کا گروپ بن جاتا ہے، پھر وہ رازنی کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، گینگ ریپ کرتے ہیں، اور وہ لوٹ مار مچاتے ہیں اور پوری دہشت پھیلا دیتے ہیں علاقے میں، گویا وہ حکومت کو چیلنج کر دیتے ہیں، اللہ کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، اتنے وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ جب پورے گینگ بنتے ہیں اور گینگ علاقے میں دہشت پھیلاتے ہیں، چاہے وہ ڈکیتیاں کر کے، چاہے وہ قتل کر کے، چاہے وہ عزتیں لوٹ کے، آبرو لوٹ کے، تو یہ پورے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم چند گنڈوں کا گروپ جو ہے وہ پوری دہشت پھیلا کے اپنی حکومت چاہتا ہے، لوگ ہم سے ڈریں، تو اس کو اللہ کہتا ہے محاربہ۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کی سزا یہ ہے، ایک یہ وَيَسْعُونَ، اور وہ سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد پھیلانے کی۔ فساد ہوتا ہے بگاڑنا، بجائے جوڑنے کے، قریب کرنے کے، امن اور محبت لانے کے، وہ ڈر، فساد اور دہشت پھیلانے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے، سعی میں نے کوشش بھی ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، اس کو بھی سعی کہتے ہیں۔ وہ پورے ملک کے اندر، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اتنا ان کا فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ ان کی سزا اللہ نے مقرر کیا، کیا؟ این یقتلوا، یہ تقتلو، یقتلو آتا ہے، خبر ہے قتل کرنا، یہ تفعیل کا جب صیغہ ہے نا، این یقتلوا، ان کو بری طرح قتل کیا جائے،
یعنی نشان عبرت بنا دیا جائے، ایسا قتل کرنا ہے کہ جیسے انہوں نے دہشت پھیلائی اس طرح ان کی سزا جو ہے باقی ساروں کے لیے عبرت بن جائے، اتنی خطرناک ان کو سزا دی جائے۔ آگے وضاحت آئے گی این یقتلوا کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سخت سولی چڑھایا جائے، سر عام سولی چڑھایا جائے، او یا تو قطع کر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف مخالف، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دینا ہے ساتھ، اگر دایاں پاؤں کاٹا ہے تو بایاں بازو کاٹ دینا ہے، یہ مخالف ہاتھ پاؤں جو ان کے کاٹ کے رکھ دیے جائیں۔ آگے چوتھی سزا ہے او ینفو یا ان کو نکال دیا جائے، من الارض زمین سے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے، ان کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے جسے کالے پانی میں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ اللہ کہتا ہے ذالک، یہ جو سزا اللہ نے بتائی ہے، لہم ان کے لیے خزیٌ، یہ تو صرف رسوائی ہے، فی دنیا، دنیا میں جو ایسے گینگ ریپ ہیں، جو ایسے دہشت پھیلانے والے ہیں، جو اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ وہ حکومت کے چیلنج کو کر دیتے ہیں، لوگوں میں عوام کے لیے دہشت کا نشان ہے، یہ سزائیں ان کے لیے صرف دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور جب آخرت آئے گی دوسری زندگی، ان کے لیے عذاب نظیم، بہت بڑا عذاب جو ہے نا وہ تیار کیا گیا ہے۔ سید عیسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ تھا اسکل، وہ اس کے 8 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ مدینے میں رہنے لگ گئے اور پھر وہ بیمار ہو گئے، ان کو آب و ہوا ٹھیک نہ لگی، وہ بیمار ہوئے، پیٹ بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ بیت المال کے جہاں اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ، ان کا پیشاب پیو، ان کا دودھ پیو، وہاں تو اسے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو وہ جا کے بیت المال کے جہاں اونٹ تھے جو ان کے رکھوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ وہاں بہ رہنے لگ گئے اور انہوں نے وہاں اونٹ کا پیشاب پیا، دودھ پیا، چاند ہی دنوں میں وہ ہٹے کٹے پورے صحت مند ہو گئے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے پلاننگ جو کی ہوئی تھی اس کے مطابق جتنے وہاں رکھوالے تھے بیت المال کے اونٹوں کے، چروائے ان کو قتل کیا اور سارے اونٹ بھگا کے لے کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، لیکن ان ظالموں کے لیے جنہوں نے دہشت پھیلائی ہے، بیت المال اسلامی اونٹ اور ہمارے چرووں کو قتل کر کے چلے گیا، ان کی زمین کو تنگ کر دے۔ اللہ تیرا مشرق مغرب بڑا وسیع ہے لیکن ان پر مشرق مغرب کو تنگ کر دے۔ ساتھ آپ نے صحابہ کی ٹیم کو بھیجا کہ جہاں کے بھی ملے ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی کہ وہ صحابہ ان کو گرفتار کر کے اونٹوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ چونکہ اتنی بڑی دہشت کہ نیکی یہ کی کہ ان کو پالنے کے لیے دودھ حکومت کے فنڈ میں رکھا اور وہ ان کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں خلاف کاٹ دیے جائیں، کاٹ دیے گئے۔ پھر آپ نے کہا گرم سلائیاں لے کے ان کی آنکھوں میں پھیری جائیں، گرم سلائیاں پھیری گئیں، پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ ایسے انہوں نے جو قتل کیے تو اس کا پورا بدلہ لیا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو دہشت پھیلاتے ہیں ان کی ایسی سزا ہوتی ہے۔ اب یہ حکومت وقت پر ہوتا ہے، اگر ایک بندے نے ڈکیتی کی ہے، وہاں جا کے صرف اس نے ڈکیتی میں گولی مار دی ہے، مال لوٹ کے نہیں گیا، دروازے نہیں کسی نے کھولا، تو اس کے بدلے میں تو صرف اس کو قتل، عام قتل سے سخت قتل کیا جائے گا۔ یقتلوا یعنی زیادہ عبرتناک طریقے سے قتل کرو۔ سولی بھی چڑھانا ہے اس نے، اگر ساتھ مال بھی لوٹا ہے تو اس کو سر عام سولی چڑھایا جائے گا پورے زمانے کے سامنے، ہاتھ دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ جتنا جتنا بڑا جرم ہوگا قاضی کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا جی چاہے دے، دو کٹھی ملا کے دے دے۔ یہ دہشت گردوں کے لیے، غنڈوں کے لیے جو دہشت پھیلاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو چیلنج کر دیتے ہیں،
ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ تابو، جو توبہ کر لیں، سچے دل سے غلطی ہوگی، اللہ کے دربار میں گر گئے، رات دن رو کے اللہ کے آگے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے ان تقدروا، کہ تم کو ان پر قدرت ہو جائے، تم ان کو قابو کر لو، اس سے پہلے اگر وہ سچے دل سے تائب ہو گئے ہیں تو تقدروا علیہم، تم ان پر قدرت پا جاؤ، تم ان کو گرفتار کر لو، تم ان کو قابو کر لو، اس سے پہلے انہوں نے دنیا بدل لی، سچی توبہ کی، تو اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعْلَمُوا، تو پیارے نبی کریم سن لو، تمہارے علم میں یہ بات لا رہا ہوں، فَعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، کہ کائنات کا جو مالک اللہ ہے نا، وہ بھی غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ خود ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر سخت ترین سزا کی بجائے اگر وہ سچی توبہ کر چکے ہیں تو ان سے بھی یہ بخشش اور رحم والا سلوک کیا جائے گا۔ ایک بار یہ سبق کو دہرا لیتے ہیں، فبعث اللہ، بھیجا اللہ نے، یہ رسولوں کے لیے بھی آتا ہے، اللہ نے رسول مبعوث فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی کسی کو اللہ جب بھیج دیتا ہے مقرر کر لیتا ہے، کوا تو نیچے ہی تھا نا، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، فبعث اللہ، مبعوث کیا اللہ نے، بھیجا اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبعثو، کریدنے لگا، فی الارض، مٹی میں، زمین میں کریدنے لگا، لیریہو، تاکہ اس کو دکھا دے، کیفا، کس طرح، یواری، چھپایا جاتا ہے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپایا جاتا ہے، مردہ بھائی کے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اس کو عزت کے ساتھ کہیں مٹی کے نیچے کر دو، دفنا دو، قالا، تو اسی وقت اس نے کہا، جو بھائی کی پیار بڑی نصیحت نہیں سمجھا، اب کوے کی باتیں سمجھ رہا ہے، قالا، اس نے کہا یا ویلتا، آئے میرے لیے ویل ہو، ہلاکت ہو، اعجزت، کیا تو اس قابل بھی نہیں، اتنا گر گیا، ان اکونا، کہ تو ہوتا مثل هذا الغراب، اس کوے جیسا ہی ہو جاتا، فاواریا، پس تو بھی چھپا لیتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، اور ایک روایت میں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھائی کے عیب کو چھپا لیتا، اس کے نزدیک یہ عیب تھا، جو بندہ جس حسد ہوتا ہے وہ دوسرے کا عیب سمجھ رہتا ہے، چاہے وہ اس کی خوبی ہو، حسد بندے کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور اگلے کے مال جان کو وہ لے سکتا ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سورہ جو موعظتین ہے وہ صبح و شام اپنے مسلمان امت کو کہا ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی پناہ مانگا کرو، حسد کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، کون تمہارا حسد کیا کر رہا ہے، تم جب اللہ کے آگے صبح و شام ہاتھ پہ لا کے کہو گے اللہ میں نہیں جانتا میرا حسد کون ہے، لیکن میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر حاسد اذا حسد، جب بھی وہ حسد میں جال رہا ہو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس کے حسد سے بچا لینا، یہ خیال سے 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ پھیرنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے بھی، تو یہ حسد کی حسد سے بچنے کی ہے۔ فاصبح، پھر وہ ہو گیا من النادمین، ندامت زدہ، پھر وہ پچتانے لگ گیا، اللہ نے کہا تو پچتا، من اجل ذالک، پس اس کی وجہ سے، کتابنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا، انہو، یہ کہ جو بھی من قتل نفسا، کسی نے بھی قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر جان کے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں تو قتل ہے، بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد کیا اس کے بغیر جس نے قتل کیا، فکأنما، پس وہ ایسا ہے گویا قتل الناس جمیعا، اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاھا، اور جس نے کسی جان کو بچا لیا، کسی جان کے بچانے کا سبب بن گیا، فکأنما، تو وہ گویا ایسا انسان ہے، احیا الناس جمیعا،
اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ ثم پھر بھی ان کثیرا منہم، ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے بعد ذالک، نبیوں کے آ جانے کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، وہ اسراف ہی کر رہے ہیں، زیادتیاں ہی کر رہے ہیں، زیادتی در زیادتی کرتے ہیں۔ تو زیادتیاں کرنے والے سنو، یا وہ گینگ بنتے ہیں، 1 سے لے کے 6 اکٹھے ہو جاتے ہیں، 12 اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ علاقے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے لیے، اس ملک کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ انما جزاؤ، بے شک ان کی سزا، الذین، ان لوگوں کی، یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، ان کی سزا یہ ہے۔ وَيَسْعُونَ، اور دوسرا یہ ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادا، زمین میں فساد کی، دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی سزا یہ ہے، اَن یُقَتَّلُوا، کہ ان کو خوب قتل کیا جائے، عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سخت ترین سولی چڑھایا جائے، او تقطع، یا ان کے کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، خلاف مخالف سمت والے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفو، یا ان کو نکال دیا جائے، من الارض، ملک سے، ملک بدر کر دیا جائے، ذالک، یہ لہم، ان کے لیے، خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النظیم، بڑا عذاب ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے قانون کو چیلنج کیا۔ ہاں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو سچے دل سے توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قدرت پا جاؤ، تم ان کو گرفتار کر لو، فاعلموا، تو پس جان رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔